کر رہے ہیں اور دوسری طرف پولیس کی اور فرنٹیئر کی یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حالت جنگ میں لوگ موجود ہیں، جبکہ تقریباً 2 مہینے کا وہ دھرنا تھا اور نہ کوئی ایک پتھر کسی نے پھینکا، نہ کسی کو جو ہے وہ تکلیف دی۔ پرامن طریقے سے لوگ اس لیے احتجاج کر رہے تھے کہ گزشتہ سال جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو حکومت کے ساتھ ان کے کچھ معاملات طے پائے تھے اور حکومت نے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جب حکومت صوبائی لیول پر اور وفاقی لیول پر یہ دونوں طرح سے لوگوں نے آ کر معاہدے کیے تھے اور ان معاہدوں پر جب عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں دوبارہ سے انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا، احتجاج کیا اور پرامن طریقے سے دھرنا دیا، اور اس دھرنے کو پھر انہوں نے اس طرح سے شب خون مارا رات میں، اور شب خون مارنے کے بعد صورتحال اس وقت عملاً یہ ہے کہ گرفتاریاں ہیں، خواتین تک کو زد و کوب کیا گیا ہے اور وہاں سے معلومات کی فراہمی کا کوئی جو ہے راستہ موجود نہیں ہے، ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی پورے پاکستان میں عوام کے خلاف اس کارروائی پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ پرامن لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ پہلے ہی بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر ایسے لوگ کہ جو پرامن طریقے سے پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جد و جہد کر رہے ہیں اور عوامی ایشوز پر کر رہے ہیں، کسی کا ذاتی مقصد نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جب دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بیرونی قوتیں پھر اس طرح کے حالات کا فائدہ اٹھا کر ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام اداروں کو، جو ادارے بھی وہاں اپنا ایک اسٹیک رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسئلے کا حل تلاش کریں اور جو جائز مطالبات ہیں ان تمام مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ خاص طور پر ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ بہت ہی باریک جال کے ذریعے سے جب وہاں ساری مچھلیاں پکڑ لی جائیں گی تو پھر وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے معاش کا سارا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، اس بات کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ چونکہ 2 سمندر لگتے ہیں پوری بیلٹ پہ، جس میں یہ سندھ کا حصہ بھی لگتا ہے، کراچی والی بیلٹ بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گوادر تک جاتی ہے، تو دونوں حکومتیں، وفاقی حکومت اور جو بھی اس کے ادارے ہیں، وہ سب ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا ایک حل تلاش کریں اور یہ کارروائی بند ہونی چاہیے، گرفتار لوگوں کو رہا کرنا چاہیے اور لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ کراچی اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں کچھ مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلشن اقبال کی وہ ویڈیو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چائے کی دکان پر اور 2 لوگ آتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کے قریب، میرا خیال ہے ایک پوری تھیلی میں موبائل ڈال رہا ہے بندہ، اور لوگ جو ہیں اپنے موبائل دینے پر مجبور ہیں اس لیے کہ گن پوائنٹ پر، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اگر مزاحمت ہوتی ہے تو وہ گولی چلاتے ہیں اور گولی چلانے والوں کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کام تھانے کے سامنے ہوا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ روز یہ معمول بن گیا ہے۔ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے تعزیت کی یہاں سوراب گوٹ سے پاس ایک آبادی میں، جہاں پر ایک بوڑھے باپ کے 3 جوان بیٹوں کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیا گیا، اور کس نے کیا؟ منشیات فروشوں نے کیا، اور انہوں نے، اس لڑکے نے صرف یہ بات کہی کہ تمہیں جو کرنا ہے تم اپنی جگہ پر جا کر منشیات بیچو، میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، یہاں پر آپ یہ کام نہ کرو، میری یہاں چوکیداری ہے، اور اس پر انہوں نے اس کو مارا۔ اس کا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا، تیسرا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا۔ یہ ملک ہے اور یہ شہر ہے کہ کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ پولیس کچھ کر رہی ہے نہ رینجرز کچھ کر رہی ہے۔ کیسے کوئی کسی کو جوان اولادوں کو اس طرح سے مار سکتا ہے؟ اور منشیات کے اڈے کھلے چل رہے ہیں، اور وہ منشیات فروش، اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ منشیات کا جس کا انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا جب میں ایس ایس پی کو پیسے دیتا ہوں، جب میں تھانے کو پیسے دیتا ہوں تو کون آتا ہے مجھے منشیات سے روکنے والا؟ آپ اندازہ لگائیے۔
کھلے عام یہ پولیس کی نگرانی میں اور سرپرستی میں سب نظام چل رہا ہے. پھر پولیس کے چیف صاحب ناراض ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں. لوگ تو مزاحمت کیسے کریں گے, وہ تو مار دیے جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے بچوں کو غیر محفوظ بنائے ہوئے ہیں. ہمارا لوگ اپنے بچوں کے لیے اگر انتظام کرتے ہیں موبائل کا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی انسرٹینٹی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, اپنے بچوں کو موبائل ابھی نہیں دیں گے, لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے بچہ بائک لے کر نکلا ہے تو کہاں گیا ہے. اس سے رابطہ رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس موبائل رہے. اتنا خوف اس وقت شہر میں ان ظالموں نے بٹھا دیا ہے. اور پھر اس کو بھی چھین لیں یہ لوگ, موٹر سائیکلوں کو چھین لیں. اور اب آج 30 دسمبر ہے, رپورٹیں آ جائیں گی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم 30% زیادہ جرائم ہوئے ہیں. یہ وہ جرائم ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے, موبائل چھیننے کے. اور اسی طرح سے جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی لوگ رجسٹر نہیں کراتے, کیونکہ ڈاکوؤں کا خوف بھی ہوتا ہے اور پولیس کا خوف بھی ہوتا ہے. یہ نظام ہے پولیس کا. 15 سال سے براہ راست مسلسل برسر اقتدار ہیں زرداری صاحب اور ان کی پارٹی سندھ میں. اور سن 70 سے لے کر اب تک میرا خیال ہے کہ 30 سال تو ایسے رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. تو اس پورے صوبے کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے, نہ یہ امن دے سکتے ہیں نہ یہ تحفظ دے سکتے ہیں. اور پھر ہوا کیا, یہ جو گلشن اقبال کا ایک اور واقعہ کہ گلستان جوہر کا, کہ جس میں شاہین پولیس کے اہلکار اندر جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مت مارو, لیکن وہ اس نوجوان کو قتل کر دیا, عامر بلوچ کو. تو یہ تو پورے شہر میں رہنے والا کوئی محفوظ نہیں ہے, نہ مہاجر, نہ پختون, نہ سندھی, نہ بلوچ, نہ پنجابی. ہر ایک کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. قاتلوں کی بھی کوئی قوم نہیں ہے اور مقتولوں کی بھی کوئی قوم نہیں ہے. اس لیے یہ جو لوگوں کو تقسیم کر کے سیاست کرنے کی پوری پلاننگ ہوتی ہے ان لوگوں کی, ایسے حالات پیدا کرو کہ لوگ سندھی مہاجر میں, پختون مہاجر میں تقسیم ہو جائیں, اس کے نتیجے میں ان کی دکانیں چلتی ہیں. اور جب یہ دکان ان کی کمزور پڑنے لگتی ہے تو پھر یہ اٹھ کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں, سندھی مہاجر لڑائی ہو نہیں پا رہی ہے, آؤ ہم تم سب کو جوڑ کر بٹھا دیں اور پھر ہم دونوں مل کر لوگوں کو تقسیم کریں اور اپنی سیاست پھر چلائیں. اور الیکشن سے کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کون سا پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے؟ جمہوریت, ہاں اس کی مالا جپتے رہیں, آپ کہتے رہیں ہم عوام دوست ہیں, جمہوریت دوست ہیں, عوامی جماعت ہیں. نہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت, نہ آپ جو ہے مقامی لوگوں کو اختیار دیتے ہیں, نہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب کراتے ہیں, نہ طلبہ کو ان کا حق دیتے ہیں کہ ان کے انتخابات ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت دشمنی پر مبنی ہے پورا رویہ ہے, جو کہ اس وقت اب یہ انتخابات کو, بلدیاتی انتخاب جو کراچی کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس لیے کہ یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کھنڈر بنا ہوا ہے شہر, ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے, بدترین اسٹریٹ کرائمز ہیں, پانی کا بحران ہے, سردیوں میں بجلی کا شدید بحران اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت. سردیوں میں حالات ہیں, آپ بتائیے گرمیوں میں یہ ظالم کیا کریں گے. اور کے الیکٹرک مافیا کے سب سپورٹر ہیں, کوئی ایک پارٹی کے الیکٹرک مافیا کے خلاف نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ, سب دوست ہیں اس کے, سب اس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اس مافیا کو, اور سب اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اور ان کا آڈٹ نہیں ہو رہا, فورینسک آڈٹ, اور ان کا اثر نو ان کو لائسنس دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہی مافیا, اور پھر کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ تو اتنے بڑے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جو پارٹیوں کا مرجر ہو رہا ہے اس میں کچھ کے الیکٹرک کے کچھ افسران اور اس سے متعلق رہنے والے پچھلے ماضی میں لوگ بھی شامل ہیں, کچھ اداروں کے سابق لوگ بھی شامل ہیں. یہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں زرداری ڈاکٹرائن, زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن کے تحت, تاکہ دوبارہ سے تقسیم پیدا ہو, دوبارہ ان کی دکانیں چلیں, پھر ہم برباد ہوں, پھر کراچی اسی طرح سے کھاتے رہیں, لوٹ کر مال بناتے رہیں اور ہم بے وقوف بنتے رہیں کراچی کے لوگ. اب ایسا نہیں ہوگا. اب جتنی ساجے کی ہنڈیاں ہیں چوراہے پہ پھوٹیں گی, سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ سب کیا دھندا ہے. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 3 لوگ مل رہے ہیں, کہ 4 لوگ دھڑے مل رہے ہیں, کہ 10 دھڑے مل رہے ہیں. اصل میں الیکشن ہونا چاہیے. یہ الیکشن کو
منسوخ کرنے کی، ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش زرداری صاحب اور تیسوری صاحب کے پورے ڈاکٹرائن کے نتیجے میں ہو رہی ہے. تو یہ صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ عوام دشمنی ہے، یہ کراچی دشمنی ہے، یہ جمہوریت دشمنی ہے. آپ ملے، پارٹیوں کو حق حاصل ہوتا ہے، اس کے دھڑے مختلف مل جائیں. ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا ہی دھڑا ہے، پی ایس پی، ایم کیو ایم کا ہی دھڑا ہے، جو بھی حقیقی مجازی جو بھی ہیں یہ مل جاتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر ایک کو حق حاصل ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے حق سے محروم مت کرو. یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کر کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں سوئے ہوئے تھے جب یہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں؟ کہاں سوئے ہوئے تھے جب سارے اختیارات ہم سے چھینے جا رہے تھے؟ 2013 کا جب یہ بلدیاتی ایکٹ آیا تھا تو یہ تو حکومت میں شامل تھے، اور بعد میں بھی حکومت میں شامل رہے کئی سال، اور ابھی پھر جب حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو اس وقت کرتے نا یہ مطالبہ کہ حلقہ بندیاں بھی ریوائز کرو اور اختیارات بھی منتقل کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کے تمام لوگوں سے، رجیم چینج کے موقع پہ جب آپ اپنی قیمت لگا رہے تھے، وزارتوں پہ بیچ رہے تھے اس شہر کو، تو اس وقت آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ ہم اس وقت ووٹ دیں گے جب آپ آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سندھ اسمبلی سے ترمیم پاس کرائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کراچی کا اختیار، بلدیاتی اداروں کا اختیار مطلوب نہیں ہے. آپ کو اپنی وزارتیں، آپ کو اپنے گاڑیاں، فیول اور بھتہ خوری کا جو نظام ہے اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں. آپ جو کافی دنوں سے آپ پریشان ہیں کہ یہ سلسلہ چل نہیں رہا اور یہ ایک ہی ہاتھ میں کیوں جا رہا ہے، تو اس میں شیئرنگ چاہتے ہیں. باقی کیا ہے؟ عوام کا کیا ہے؟ عوام کو کیا ملے گا؟ کیا مل رہا ہے آپ کی وزارتوں سے؟ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس شہر کو 35 سال میں ان وزارتوں سے اور گورنرشپ سے ملا کیا ہے؟ پانی کا 17 سال میں ایک منصوبہ بھی نہیں بنا. آخری منصوبہ K3 نعمت اللہ خان صاحب مکمل کر کے گئے تھے. 17 سال میں 2 دفعہ ایم کیو ایم کے میئر رہے. کیوں نہیں K4 پروجیکٹ بنا؟ آپ تو ہر حکومت میں شامل تھے. مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے ایم کیو ایم کے، الطاف حسین نے ان کو نامزد کیا تھا، اور پوری ایم کیو ایم کی اس وقت جو ہے طاقت تھی شہر میں. ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. 2005 سے 2009 تک بلا شرکت غیر میئر اور گورنر اور وزراء اور وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء اور سینیٹرز اور پورا کا پورا بلدیاتی نظام اور امریکہ اور برطانیہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. تو آپ بتائیں کہ انہوں نے K4 پہ کیا پیش رفت کی تھی؟ آپ نے ہمارا کوٹا کیوں نہیں ریوائز کروایا؟ اس کے بعد آپ 2008 سے لے کر 2014-15 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں موجود رہے، وفاق میں بھی رہے، صوبے میں بھی رہے، مسلسل حکومت میں رہے. کیوں نہیں K4 بنا؟ کیوں نہیں پانی کا کوٹا ہمارا 1200 کیوزک منظور ہوا؟ کیا کیا آپ نے اس کے اوپر؟ کوئی ایک احتجاج دکھا دیں جو آپ نے کراچی کے پانی پر کیا ہو، کوئی ایک ہڑتال بتا دیں. تو آپ کا سب دیکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا ہے سب کا کنڈکٹ. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو کاروائی ڈالے گا، کراچی کے لوگ کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے بتا دینا چاہتا ہوں. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس شہر پر شبخون مارنے کی اب کوشش کرے گا، لوگ اس کو کلیتاً مسترد کر دیں گے. اب شبخون نہیں مارا جائے گا. ہماری آبادی پہ ڈاکہ مارا. جواب دیں یہ لوگ کہ کابینہ میں بیٹھ کر انہوں نے نوٹیفائی کروایا اس جعلی مردم شماری کو، جس میں ہمیں آدھا کھا لیا گیا. ابھی کی بات ہے 2017 کی. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ ہوا. کیا کیا؟ کہ الیکٹرک مافیا کو ہر حکومت سپورٹ کرتی ہے. کیا کیا؟ گرین لائن آج تک مکمل نہیں ہو سکی. کیا کیا؟ یہ ریڈ لائن بن رہی ہے. اب اس ریڈ لائن کے وجہ سے جو کچھ اس وقت حالات ہیں، دیکھیں اس کی فیزیبلٹی 2012 سے بننا شروع ہوئی. 2016, 17, 18 میں اس پورے پیریڈ میں مکمل ہوئی. پھر اس کے بعد ان کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے اس سے پیسے 2021 میں سینکشن ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ الیکشن کا انتظار کر رہے تھے کہ اب انہوں نے بنانا شروع کیے. اور اس پورے عرصے کے دوران جب فیزیبلٹی مکمل کر کے سب چیزیں مکمل ہو گئی تھیں، تو پھر یہ جس درمیان کی آئی لینڈ کو اس وقت یہ توڑ رہے ہیں، اس پر یہ اربوں روپے کیوں لگا رہے تھے جبکہ پروجیکٹ فائنل ہو چکا تھا؟ کرپشن 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 اور کرپشن. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا. اس لیے کر رہے تھے یہ کام. اور یہ کس کا پیسہ؟ یہ ہمارا پیسہ ہے. یہ شہر پیسے دیتا ہے تو یہ نظام چلتا ہے. اور آپ شہر پہ لگائیں بھی تو اس طرح لگائیں. ایک اورنج لائن بنائی ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے.
آگے جاتے ہیں 3 کلومیٹر گھوم کے آ جاتی ہے، نہ کوئی اس میں بندہ بیٹھ رہا ہے نہ بندے کی ذات ہے، اور اتنا بڑا اسٹرکچر آپ نے بنایا، 6 سال اس میں لگائے، اربوں روپے اس میں خرچ کر دیے۔ خود یونیورسٹی روڈ جس وقت بنی ہے، بننی چاہیے تھی، لیکن اس وقت یہ فیزیبلٹی بھی تو بن رہی تھی نا، ایک ساتھ کوئی حساب بنا لیا جاتا۔ اور اب بھی اس ریڈ لائن پر تحفظات موجود ہیں، اس کی لینز کم ہوں گی، بوٹل نیکس بنیں گے، کوئی چیز ایڈریس نہیں کی گئی۔ بدترین صورتحال سے یہاں سے 10 15 20 لاکھ لوگ دو چار ہوں گے، صرف 20 25 ہزار لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، وہ بھی 20 25 ہزار کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن باقی 20 لاکھ کا کیا قصور ہے؟ تو 1% کا مسئلہ ایڈریس کریں اور سب کو پھنسا دیں، اور روزانہ لوگ بدترین صورتحال سے اس وقت بھی دو چار ہو رہے ہیں، اور بننے کے بعد بھی یہ صورتحال ہوگی۔ تو کام کریں گے تو بیکار، کوئی پلاننگ نہیں، کرپشن کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اور پورے شہر میں اس وقت یہی صورتحال انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت خدمت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ 15 جنوری کو انتخاب ہونا چاہیے، کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انتخاب ملتوی یا منسوخ ہو سکتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈھٹائی تو دیکھیے آپ سندھ حکومت کی، کہ 2 لیٹر ان کو لکھے الیکشن کمیشن سندھ نے کہ یہ جو تقرری آپ نے کی ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، ریورس کیا جائے، یا آپ نے خلاف ضابطہ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکزی الیکشن کمیشن کا خط بھی آ گیا ہے، کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، یہ ان کی طاقت ہے، یہ کسی ادارے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان کی رعونت ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کتنی اپنی طاقت استعمال کر کے پورے نظام کو کس طرح سے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی عملداری قائم کرنی چاہیے، اپنے فیصلے کرنے چاہیے، ان کا اختیار ہے، ان پر کنٹمپٹ لگانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 جنوری کو الیکشن ہو اور ہر پولنگ اسٹیشن پر رینجرز اور فوج کا جوان کھڑا ہوا ہو اسٹیٹک پوزیشن میں۔ ہمیں وہ پوزیشن نہیں چاہیے کہ ہاں جناب گشت ہو رہا ہے، کب مسئلہ ہوگا تو ہم بلا لیں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ عملہ ملا ہوا ہوگا، پورا صوبائی مشینری الیکشن کمیشن سندھ کو یرغمال بنائی ہوئی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اسٹیشنز کے اوپر فوج چاہیے، یہ عوام کا مطالبہ ہے، اس لیے تاکہ پرامن طریقے سے لوگ جا کر الیکشن میں اپنی رائے دیں۔ ٹھیک ہے آپ بوتھ پہ نہ بٹھائیں، لیکن آپ اسٹیشنوں پہ تو کھڑا کر سکتے ہیں رینجرز کو اور فوج کو۔ تو یہ تو ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر بلا سکتے ہیں فوج کو، رینجرز کو، پنجاب پولیس کو، فرنٹیئر کو، کسی کو بھی چاہیں بلا سکتے ہیں۔ ان کا یہ حق ہے اور ان کا یہ آئینی استحقاق ہے۔ اس لیے الیکشن سے فرار کے سارے راستے بند ہونے چاہیے۔ 8 جنوری کو اب ایک بہت بڑا جلسہ مزار قائد کے سائے تلے کریں گے انشاءاللہ، اور وہ جلسہ نہیں ہوگا، وہ اعلان کراچی ہوگا۔ یہ عمومی جلسہ عام نہیں ہے کہ جس میں پارٹیاں اپنی اسٹرینتھ کو شو کرتی ہیں، یہ کراچی کے مستقبل کا لائے عمل انشاءاللہ ہم دیں گے، اور اس صورت میں بھی کہ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو اس کا بھی پورا لائے عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم گلی محلوں کی سطح پر اپنے جمہوری حق کا دفاع کریں گے، ہم لوگوں کو منظم کریں گے۔ یہ تحفظ نہیں دیتے، ہم انشاءاللہ وہ نقشہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنا تحفظ خود کر سکتے ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ یہ تعلیمی اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ اب کراچی کے عوام کو اس طرح سے نعرے بازیوں میں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو پارٹیوں کے مرجر شرجر ہو رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اب کارکنان مایوس بھی ہوں گے بہت بڑے پیمانے پر۔ پولیٹیکل ورکر بڑا قیمتی ہوتا ہے، جو کسی پارٹی یا لیڈر کے ساتھ بڑی تمناؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سارے لوگ کرپٹ نہیں ہوتے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو بہت سارے لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے اپنی لیڈرشپ کو، مجبوریوں میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ساری صورتحال۔ میں ان سارے پولیٹیکل جینوئن پولیٹیکل لیڈر سے جو اس ملک کا، اس شہر کا درد رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کوئی خدمت کریں، تو اس صورت میں مایوس نہ ہو۔ جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے، چاہے وہ پی ایس پی کے ورکر ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ورکر ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ورکر ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہوں، سپورٹر ہوں، سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مت ہو مایوس، یہ لوگ آپ کو مایوس کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی نہ آپ کو تنہا چھوڑے گی نہ مایوس کرے گی، جو ہوگا ہم ساتھ دیکھیں گے، فیس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اشاروں کے اوپر پارٹیاں بناتے اور بگاڑتے نہیں ہیں۔
ہم سوئچ نہیں ہے کہ یہ بٹن دبا دیا تو چل گئے اور یہ بٹن آف کر دیا تو بجھ گئے. ہم الحمدللہ اپنے ایجنڈے کے مطابق، عوام کے ایجنڈے کے مطابق کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں اس شہر کی ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم ایک سماجی، تعلیمی، معاشی اور سیاسی ایجنڈا دیں گے یہ اعلان کراچی میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس شہر کی ایک نئی صورت گری ہوگی اللہ نے چاہا تو. ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. 2 کروڑ سے زائد نوجوان اس شہر میں رہتے ہیں. ان کو ہم اس طرح منشیات کا عادی بنا کر، اسٹریٹ کرمنل بنا کر نہیں چھوڑ سکتے، سمندر میں نہیں پھینک سکتے، سب ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ہمیں یہاں رہنا ہے، یہاں پڑھنا ہے. یہاں اسکول ہے تو ان میں تعلیم ہونی چاہیے اور معیاری ہونی چاہیے. ہم ہر محلے میں انشاءاللہ وہ کمیٹیاں بنائیں گے. میں پورا لائے عمل بتاؤں گا کہ کس طرح اپنے ان اداروں کا، جو ہمارے شہر کے ادارے ہیں، ان کا ہمیں تحفظ کرنا ہے اور اس کرپشن سے ان کو بچانے کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے. اب اس صرف مطالبات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب صرف جو ہے وہ بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب اس شہر کے لوگوں کو آگے بڑھ کر ہمارے قدم سے قدم ملا کر اپنا حق حاصل کرنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ماس ٹرانزٹ چاہیے. یہ شہر پورے پاکستان کو چلا سکتا ہے. اس وقت پاکستان میں معیشت کا کرائسس ہے. اس معیشت کے کرائسس میں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ کراچی ہے. اس کراچی کو آپ آن کریں، اس کراچی کو ترقی دیں، اس کے بچوں کو تعلیم دیں اور روزگار دیں. پورا کسی انشاءاللہ IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. اتنا طاقتور یہ شہر ہے، پورا ملک بھرپور آزادی اور خود مختاری کے ساتھ چلا سکتا ہے. کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس شہر کو آن تو کرو. تم نہیں کرو گے تو انشاءاللہ ہم خود کھڑے ہوں گے. اس لیے انشاءاللہ 8 جنوری کو ہم ایک اعلان کراچی کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ شہر اب ایک نئی کروٹ لے گا، آگے بڑھے گا. اب اس کو بڑھنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ MQM ہے اور MQM کے کئی گروپ بنے. PSP اس کا ایک گروپ ہے، دھڑا ہے. حقیقی اس کا ایک دھڑا ہے. فاروق ستار صاحب ایک دھڑا ہیں. MQM پاکستان ایک دھڑا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک لندن گروپ بھی موجود ہے. کسی بھی پارٹی کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو اس کا حق حاصل ہے کہ 2 پارٹیاں مل جائیں، 3 پارٹیاں مل جائیں، آپس میں حساب کتاب بنا لیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن جس ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، جس زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور جو ونٹر پیکیج زرداری صاحب دے رہے ہیں اس قوم کو، اس میں ہمیں ہمارے جمہوری حق سے محروم کر کے، الیکشن کو ملتوی کر کے ان مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو ان کی کوشش ہے، وہ تو وقت بتائے گا کہ اس کوشش میں کیا نکلے گا. 0 جمع 0 جمع 0 ہوتا ہے. لیکن میں اس پر تو کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پارٹیاں ملتی ہیں تو ملے، لیکن پارٹیوں کو ملانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بہت حیران کن ہیں اور کرنے والے حیران کن ہیں. زرداری صاحب کو کیا پریشانی ہے کہ وہ MQM کے دھڑوں کو ملائیں، اور ٹیسوری صاحب جو جس کے بھی نمائندے ہیں ان کو کیا پریشانی ہے کہ وہ یہ کام کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. لیکن اب یہ سب معاملات ہو گئے پرانے، چلے ہوئے کارتوس پرانے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کام کے تو رہتے نہیں ہیں. تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. لیکن کراچی کے لوگ اب اچھی طرح سے جان گئے. اب کراچی کے لوگوں نے اپنی سیاسی اوپینین بنا لی ہے الحمدللہ. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو. ہم کیمپین چلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. الیکشن ہوں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے یہ لوگ، ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی آخری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ الیکشن کرانا پڑے تو آخر دن تک ابہام رکھو اور اس طرح کا ماحول بناؤ تاکہ ٹرن آؤٹ کم ہو جائے. ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو مینورنگ آسان ہو جائے گی. پھر اب یہ پہلے صرف چند مخصوص علاقوں میں پیپلز پارٹی دھاندلی کی کوشش کر رہی تھی. اب یہ جو نئے پارٹنر ان کو اپنے ڈاکٹرائن کے نتیجے میں ملیں گے تو چاہیں گے ان کو بھی پورا حصہ دیا جائے، جو ظاہر ہے کراچی کے عوام انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے.
بھائی اگر الیکشن کی طرح ہوگا تو 100 بار تسلیم کریں گے، اور اگر الیکشن میں فراڈ ہوگا، دھاندلی ہوگی، طاقت کے ذریعے سے، آروز کے ذریعے سے نتیجہ بدلیں گے، تو نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کریں گے بلکہ ایکسپوز بھی کریں گے، بلکہ یہ الیکشن ان کے لیے وبال بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح نہیں چھوڑیں گے ہم اچھے بچوں کی طرح کہ جو چاہو کرو اور گھر بیٹھ کے اچھا صاحب ہم آپ کو مبارک دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جینوئن طریقے سے جیتو، مبارکباد دینے گھر جاؤں گا، اور اگر 2 نمبری کرو گے تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ جی میرا خیال ہے دیکھیں کراچی کے لوگ اب سب چیزیں جانتے ہیں، ان سب کے سب جمع تفریق کر بھی لیں آپ۔ پچھلے جو الیکشن کا ٹریک ریکارڈ اب آہستہ آہستہ ہر الیکشن ہوتا گیا ہے نا پچھلے دنوں، کینٹونمنٹ بورڈ سے آپ دیکھ لیجئے، تو سب جمع کر لیں، تب بھی الحمدللہ ہمارے ووٹ تو اس وقت بھی زیادہ تھے، اب تو بالکل وے ہی دوسری ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کام کیا اس لیے جا رہا ہے کہ کراچی کو اور اس کے عوام کو اس کے جمہوری حق سے محروم کریں، اور اس وقت شہر کو کسی بھی انتخاب کے مقابلے میں اس کی ضرورت ہے کہ شہر کا کوئی میئر ہو، شہر کی کوئی ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین ہو، یو سی کے چیئرمین کونسلر ہوں، وائس چیئرمین ہوں، اور یہ پورا نظام سنبھالیں جو بدترین صورتحال سے اس وقت شہر دوچار ہے، کوئی آنرشپ ہو اس کی۔ تو اس سے اگر آپ محروم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ ہو نہیں پائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تو جو بعد میں ہوگا وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹے گی، لیکن مطلب اس سے نقصان یہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ان کا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا ایک تھوڑا سا ڈائلما ہے، کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ اتنے تھوڑے سے کنفیوز رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب پہلی مرتبہ سندھ ہائی کورٹ میں ہم گئے، یعنی وہ گئے تو اس وقت پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جب 24 جولائی کو الیکشن اناؤنس ہوا تھا، تو پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جی ڈی اے سب نے مشترکہ طور پر یہ کیس کیا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو اب میں حیران ہوں کہ اس وقت انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے جب 28 اگست کا الیکشن تھا اور ایم کیو ایم سپریم کورٹ گئی تھی تو ہم بھی سپریم کورٹ گئے اور پی ٹی آئی بھی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے وہاں پر یہ کہا، وہ گئے تھے آئین کی اختیار دیں ورنہ الیکشن کا کیا فائدہ اس بنیاد پر، لیکن جب پوزیشن یہ ہوئی کہ آخری دن جب میں خود بھی وہاں پروسیڈنگ میں موجود تھا اور ان کے وکیل جب یہاں سے بات کر رہے تھے تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے، جب وہ دیکھا کہ فیصلہ بالکل۔ پھر ایک اور مجھے حیرانی اس وقت ہوئی کہ چلیں اب ان کی پوزیشن واضح ہوئی کہ وہ الیکشن کرانا چاہتے تھے بلدیاتی، لیکن جب ہم الیکشن کمیشن میں گئے تو ایک تو ان کا کوئی آدمی ذمہ دار آدمی شریک نہیں ہوا جو اس دن ڈیٹ تھی اور ساری پارٹیوں کو بلایا گیا تھا، دوسرا یہ کہ ان کے وکیل نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو جو ایم کیو ایم کا اسٹانس تھا وہی انہوں نے بیان کر دیا کہ پھر الیکشن کا کیا فائدہ۔ تو ہم حیران تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں الیکشن، ایک طرف پھر دوبارہ ان کے ایک آدمی نے، ظاہر ہے وہ پارٹی کا شاید ڈیسیجن نہیں تھا، ان کے ایک صاحب نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائی تھی کہ الیکشن ہونا چاہیے، ہم بھی تھے، وہ ظاہر ہے ہائی کورٹ نے پھر کہا کہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بہت واضح ان کا موقف سامنے آ جائے تو اچھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں مشترکات کے اوپر اتفاق رائے کی ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ اس کراچی کو کوئی پارٹی پراپر اون نہیں کرتی، یعنی پی ٹی آئی کے یہاں 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اتنا بڑا مینڈیٹ، 21 لوگ ان کے 30 لوگ بیٹھتے ہیں صوبائی اسمبلی میں، اور اتنی بڑی طاقت ہے، صدر صاحب کراچی سے ہیں، گورنر پچھلے کراچی سے تھے، وزراء ان کے کراچی سے تھے، لیکن اس پورے 3-4 سال میں ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں آپ تو وہ کراچی کے لیے کوئی ایک چیز بھی نہیں کر سکے، کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں کر سکے، اور مردم شماری کا معاملہ، کہ الیکٹرک کا معاملہ، کوٹا سسٹم کا معاملہ، ان سب چیزوں میں کراچی کے عوام کے خلاف ہی ان کی رائے بھی گئی اور ان کے فیصلے بھی گئے۔ اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اپنی اس پوری جد و جہد کو جو بالکل واضح ہے اس چکر میں کہ اس کو بھی ملا لو اس کو بھی ملا لو کنفیوز کر دیں۔ آگے چل کر کنڈکٹ دیکھیں گے پارٹیوں کا، اگر واقعی کراچی کے ساتھ وابستگی لوگوں کی ٹھیک سے ہے، ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں، اگر مگر میں نہیں چلتے تو اشتراک عمل میں جد و جہد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ تو سب اپنے اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی لڑ رہی ہے اور واضح میسج کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کو
پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے سپورٹر بھی جو رہے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی جو لوگ اس شہر سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ہم پارٹی کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, ہم شہر کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں الحمدللہ.